جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ اللہ اپنی خوبیوں تعریفوں سمیت پاک ہے۔ عظمت والا اللہ پاک ہے۔ یہ دو کلمے رحمان کو بہت پیارے اور زبان پر ہلکے پھلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے۔ وہ افضل ترین عمل ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ بے شک جہنم ہر نرم دل، نرم مزاج اور آسانی پیدا کرنے والے شخص پر حرام ہے۔ جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ یا اللہ مجھے پاک کر دے، میرے دل، جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے، آمین۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق کی عطا کر۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑا طویل ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور روز محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھنے والے، جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ جسے کوئی نہیں جانتا اسے رب جانتا ہے، راز کو راز نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے اپنے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ اللہ آپ سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ تعریف نہ کر سکے تو تنقید سے بھی پرہیز کریں۔ اخلاق سنوارنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ چار اچھے بول بول لیں، اچھی باتیں کر لیں، سامنے والے کو بھی سکون اور آپ کو بھی سکون۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ زبان سے، الفاظ سے، انداز سے بھی ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہم جہنم کے عذاب اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنہ سے محفوظ رکھتے ہوئے اٹھا لینا۔